والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سورہ حجرات، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سورہ حجرات کو تمام تعلیمی درسگاہوں کے اندر اس کو ایز اے سلیبس شامل کر دیا جائے، کیونکہ سوشل مینرز کے اوپر اس سے زیادہ جامع صورت میری نظر میں، ظاہر ہے میں جتنا بھی قرآن کا طالب علم ہوں، اس چھوٹی صورت میں جو سوشل ایٹیکیٹ سکھائے ہیں وہ اتنے تفصیل کے ساتھ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ تو اس کی میں نے چھٹی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سن لیں، انشاءاللہ پھر گفتگو رہے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے موضوع کا یہ دور، خاص طور پہ پینڈیمک کے اندر تو یہ پورا کا پورا دور آج کل جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گیا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب بھی ہیں، آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، شر کا پہلو اور خیر کا پہلو۔ اب یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس سے کہ کس پہلو سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈائنامائٹ بنانے والے موجد کے ذہن میں وہ کچھ نہیں ہوگا جس کے لیے آج ڈائنامائٹ استعمال ہو رہا ہے، کہ بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چاقو اگر قاتل کے ہاتھ میں ہو تو نقصان دہ ہے، لیکن وہی چاقو اگر سرجن کے ہاتھ میں ہو تو شفا کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بہرحال سوشل میڈیا کی اپنی پرابلم بھی ہیں، لیکن بہرحال خیر کے پہلو بھی ہیں۔ میں جس موضوع پر آپ کی آج تھوڑی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب گھر میں ایک زمانے میں تو قیدی ہو کر رہ گئے تھے، تو بڑا سوشل میڈیا پہ سرفنگ ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی، خبریں پڑھتے رہے، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ جو بھی ہے۔ ہمارے یہاں آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، اور یہ تو خاص طور پہ عمان میں تو اس کو سائبر کرائم کا درجہ دے دیا گیا ہے، کہ جب یہ شروع میں کورونا آیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی خبریں آنے شروع ہو گئی تھی جس کا نہ سر تھا نہ کوئی پیر تھا، بس جس کو جو سمجھ میں آیا اٹھا کے چھاپ دیا، اور ایسے ماشاءاللہ عالم اور پی ایچ ڈی سائنسدان پیدا ہو گئے تھے، جس پر میں نے بھی ایک اپنا چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو، کہ جناب میں نے اپنی کووڈ-19 کے اوپر پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہے، اور اس یونیورسٹی کا نام تھا واٹس اپ انٹرنیشنل یونیورسٹی، اور ڈگری باقاعدہ مجھے مل گئی تھی، کہ اتنے تھیسس، اتنے مقالے، اتنے پیپرز جمع ہو گئے تھے کووڈ کے اوپر کہ الامان الحفیظ کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوں گے، اور اس میں اکثر 99% خبریں فیک۔ وہ آپ کو ثنا مکی کا تو بڑا سنا ہوگا آپ نے، کہ جناب ثنا مکی جو پیے گا وہ کووڈ-19 سے محفوظ ہو جائے گا۔ ثنا مکی کا تعلق پیٹ سے، پھیپڑوں سے نہیں ہے۔ ثنا مکی پی کے لوگوں کو ماشاءاللہ لوز موشن تو ہو گئے تھے، لیکن کووڈ کا فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بس جو خبر پسند آئی، جو چیز اچھی لگی، جو ویڈیو کلپ اچھا لگا، بغیر معلوم کیے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اور فوراً فارورڈ، اور اپنے تمام گروپ کے اندر جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں ان کو ٹینشن دینے کے لیے وہ فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5-6 گروپ میں شامل ہوتے ہیں، اور وہی خبر جو ہے 5 دفعہ پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ تو اس پر میں نے اپنے دوستوں کے گروپ میں ایک بالٹی شیئر کی تھی۔ میں نے کہا جناب یہ بالٹی میں نے خرید لی تاکہ خون تھوکنے میں مجھے آسانی رہے، کہ اتنی خبریں فضول قسم کی کہ وہ جو آتی تھیں۔ تو آج میں اس موضوع پر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ ایک اب ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی ہے، معلومات حاصل کرنا چھوڑ دیے، کہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اس کی اصل کیا ہے، کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے
سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 پڑھی تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور دیکھیں اللہ نے کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو. دیکھیں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، مومنین کا ذکر نہیں ہے، ایک گروہ کا ذکر ہے. اب وہ گروہ سیاسی ہو سکتا ہے، معاشی ہو سکتا ہے، معاشرتی ہو سکتا ہے، دینی ہو سکتا ہے. یعنی کہ تم کسی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. تو اس کے لیے میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ دنیاوی طور پہ کیا ہو رہا ہے. پہلے میں دنیا کی طرف آپ کی بات رکھوں گا کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو چھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ظاہر ہے جو ان کو پھیلاتا ہے اس کا تو مقصد فتنہ اور شر پھیلانا ہوتا ہے، جو اس کو ابتدا کرتا ہے اس کی. لیکن ہم مسلمان خاص طور پہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس خبر کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ مجھے اچھی لگی، یا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جناب وہ نصیب والا ہی شیئر کرے گا اور جو شیئر نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور صرف مسلمان ہی شیئر کرے گا. تو ہم چونکہ بڑے کامل مسلمان ہیں اپنے ایمان سے ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں نے شیئر نہیں کی تو میرا ایمان ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا، فوراً آگے بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ شر اور فتنہ پھیلانا قرآن خود کہتا ہے سورہ بقرہ کی 191 آیت کے اندر کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ پھیلانا یہ قتل سے زیادہ نقصان دہ ہے. دیکھ قتل میں تو ایک بندہ مارا جاتا ہے نا، شاید اللہ نے اس لیے کہا، اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے، لیکن فتنے میں تو پوری دنیا گرفتار ہو سکتی ہے، پورا ملک شہر گرفتار ہو سکتا ہے. تو یہ جھوٹی خبریں اور یہ فتنے والی خبریں یہ نمبر 1 نقصان ہے بغیر تحقیق کے آگے پہنچانے کی. دوسری جھوٹا پروپیگنڈا. کچھ لوگ اپنی ذاتیات کے حوالے سے، اپنے گروہی تعصبات کی بنیاد پر یا اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ دوسرے گروہ کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور اس کو اتنے وہ اصلی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس کو وصول کرنے والا اصلی سمجھ کے آگے بڑھا دیتا ہے. اور دیکھیں اسلام نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پہ کروڑوں درود و سلام، انہوں پر کیا الزام لگا تھا مدینے کے اندر؟ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہی تھا نا. سوشل میڈیا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا اسمارٹ فون ہو اور کوئی آپ کا الیکٹرانک ہو تو آپ فتنہ پھیلا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پھیلانے والوں نے اس پروپیگنڈے کو اتنے جامع انداز سے پھیلایا تھا کہ کفار کو تو چھوڑیں، ان کے نزدیک تو ہماری ماں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ تو ان کے نزدیک معاذاللہ ایک عام عورت کی طرح تھی. دیندار مومنین صحابہ کرام وہ تک اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے کیونکہ پھیلایا اس طرح گیا تھا، حالات ایسے بنا کے پیش کیے گئے تھے اور اس کے جال ایسا بنا تھا کہ کئی پرخلوص صحابہ تک اس کا گرفتار ہو گئے تھے. تو دوسرا فتنہ بغیر تحقیق کے، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ تحقیق کر لیتے، جا کے معلوم کر لیتے، نبی سے پوچھ لیتے، حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے رضی اللہ عنہا سے، لیکن بغیر تحقیق کیے آگے بڑھانا شروع کر دیا. تو ہمارے دین میں بھی اس کا نقصان ہوا تھا کہ ہماری باعظمت ماں، پاک دامن ماں پہ الزام لگایا گیا کیونکہ جھوٹا پروپیگنڈا بغیر تحقیق کے. اور تیسرا جو اس کا نقصان ہوتا ہے، تو پہلا فتنہ اور شر تھا، دوسرا جھوٹا پروپیگنڈا، اور تیسرا ہوتا ہے افواہ پھیلانا، معاشرے میں انتشار پیدا کرنا، بس جو بات سمجھ میں آ گئی اس کو آگے پھیلا دینا. اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا خاص طور پر جو مسقط پہ رہنے والے ہیں کہ یہاں بھی افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہو رہا ہے، کرفیو کب ختم ہو رہا ہے، اسکول کب کھل رہے ہیں، دکانیں کب کھل رہی ہیں. یہاں تک کہ منسٹری کو آگے کہنا پڑا کہ تمام چیزیں فیک ہیں. اور ظاہر ہے ہم عمان میں رہتے ہیں تو عمان کے قانون تو سخت ہے، اگر آپ جھوٹی افواہ پھیلائیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. تو یہاں تو افواہیں دم توڑ گئیں، پر ہمارے ملکوں کا کیا حال ہے کہ فضول قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹے قسم کے کلپ بنا کے بھیجے جا رہے ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی ریٹنگ بڑھانا، اپنے فالوورز بڑھانا. اچھا جی، یہ تو ہو گئے دنیا کے نقصانات. دوسرا دینی نقصانات. دیکھیں جب تک ہمارے دین میں تحقیق کا دروازہ کھلا رہا، دین اپنی اصلی شکل میں قائم رہا کئی صدیوں تک. لوگ بے عمل ضرور ہو گئے تھے، ایسی بات نہیں کہ دین اصلی شکل میں رہا تو لوگ سارے کے سارے صحابہ کے لیول کے تھے، نہیں، دین میں بے عمل ضرور ہو گئے تھے، تمام قسم کے گناہ موجود تھے، لیکن عقائد میں تبدیلی نہیں آ سکی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ ان پہ کروڑوں درود اور کیا نام ہے رحمتیں برسائے کہ جنہوں نے حدیث کو آگے بڑھانے کا علم ایجاد کر لیا کہ دین میں اصل قرآن ہے، قرآن کے بعد رسول کی ذات ہے اور رسول کی باتیں ہیں. تو قرآن تو اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیا، اور ایک ٹیکنیکل انداز سے حدیث کا بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا کہ ایسے کبار صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ جناب ہم نے صرف اور صرف حدیث کو آگے پہنچانا ہے،
تحقیق کا معیار قائم کرنا ہے اور بڑے کڑے پیمانے رکھے گئے. ہم سب کو معلوم ہے، کوئی الگ موضوع میں اس پر نہیں جا رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محدثین فقہا کو تیار کیا کہ جنہوں نے ہمارے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا رکھا. تو جب تک وہ تحقیق کا دروازہ کھلا رہا اور ہمارے علماء کرام اور محدثین اور فقہا جب تک اس سے رابطے میں رہے، الحمدللہ دین میں نہ عقیدے بگڑے اور نہ کوئی بیرون قسم کے فلسفے، رسومات اور مختلف قسم کے شعائر اور عقائد ہمارے یہاں داخل ہو سکے. لیکن پھر وہی یوزولی شیطان کی اپنی چال بازیاں، وہ بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے کام کو بالکل نہیں بھولا ہے. پھر ہمارے یہاں ایسے طبقے پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے خیالات کو داخل کرنے کے لیے چور دروازہ کھولا کہ بغیر تحقیق کے بات قبول کر لو. کیوں؟ کیونکہ فلاں شیخ الحدیث، شیخ الجامعہ، شیخ العلم فلاں شیخ نے بیان کیا ہے، اور ان کی جو کہ داڑھی بہت لمبی ہے، امامہ اچھا پہنتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں، عربی بہت اچھی بولتے ہیں، تو جناب جو انہوں نے فرمایا وہ صحیح، میں پیچھے اس امام کے. تو ہمارے یہاں وہ چور دروازہ کھلا، اور اس چور دروازے کو سب سے زیادہ تقویت جو ملی اس چور دروازے کے ذریعے. میں تصوف کے خلاف نہیں ہوں اگر وہ اسلامی ہوں، لیکن آج تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا بھر کی بے سروپا باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی بات کی سند نہیں ہے کہ فلاں جو بات لکھی ہے کسی شخص کی طرف منسوب کی گئی ہے، کسی ولی یا کسی نیک آدمی کی طرف منسوب کی گئی ہے، وہ کون بیان کر رہا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے، فلاں بیان کرتا ہے، وہ فلاں کون ہے، وہ راوی کون ہے، وہ کون سا شہر تک، کچھ نہیں پتا. اور آپ جانتے ہیں، ہم سب اچھی طرح، خاص طور پر ہمارے حلقے کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج تصوف نے جو اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو. کہ بے سروپا باتیں، جھوٹے واقعات، جھوٹی دلیلیں، اور انسان کو اس نے کیا کرا کہ ما فوق الفطرت بنا کے بٹھا دیا. تو دیکھیں اس جھوٹی بغیر تحقیق کی وجہ سے جو 3 چیزیں ہمارے یہاں، بلکہ 2 چیزوں میں بات کروں گا کہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، 2 چیزیں جو پیدا ہوئی اس میں ایک تو تھا غلو، کہ کسی چیز کی تعریف یا اس کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اس کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کے بہت اونچا رکھ دینا. اور یہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے 171 آیت میں فرمایا کہ انبیاء کو خدا، حضرت عیسیٰ کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. یہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک بغیر شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک بچے کی ماں بن گئیں، تو بجائے اس کے کہ اس معجزے پر ایمان لاتے، اللہ کے فعال لما یرید، کن فیکون کی جو ان کے اللہ کی صفات ہیں اس کے معترف ہوتے، اس پر ایمان لاتے، غلو کرنا شروع کر دیا اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا. تو یہ غلو یہ بھی کب آیا؟ جب تحقیق کے راستے بند ہو گئے، جب لوگوں نے معلوم کرنا چھوڑ دیا کہ فلاں چیز یا فلاں واقعہ اس کی تحقیق کیا ہے اس کے بغیر. دوسرا جو پھر ہمارے یہاں آج کل جو چل رہا ہے خاص طور پہ، کہ نیک اور صالح لوگوں کو ایسا سپر نیچرل بنا کے پیش کیا کہ وہ انسان نہیں رہتے. پھر آپ نے وہ تمام واقعات سننے میں سے اشارے کر رہا ہوں کہ جناب فلاں ولی جو تھے انہوں نے 25 سال کھڑے ہو کے عبادت کی، فلاں ولی نے ساری عمر شادی نہیں کی، فلاں صاحب 20 سال تک سوئی نہیں، فلاں صاحب کھانا نہیں کھاتے تھے، فلاں صاحب مٹی کھاتے تھے یا پتے کھاتے تھے، مطلب دنیا بھر کے کنویں میں الٹے لٹک گئے. یہ سارے واقعات خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں تو بڑے مشہور ہیں. جبکہ قرآن بار بار دلیل دے رہا ہے کہ دین پہ چلنے والے لوگ انسان تھے. قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے لیے کہا، سورہ مائدہ کی 75ویں آیت ہے، کہ اس کی ماں یعنی عیسیٰ کی ماں راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. آپ اندازہ تو کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ان کے کمالات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ان کے معجزات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ ان کو انسان ثابت کر رہا ہے. تمام معجزوں کے باوجود جو قرآن سے ثابت ہے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے وہ انسان تھے اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی کھانا کھانا انسان ہونے کی دلیل ہے. تو جو کھانا کھانے سے انکار کر دے پھر انسان ہونے سے انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ انسان سے اوپر لیول پہ چلا جائے. وہ کیا لیول ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں، سورہ انبیاء میں ایک اور بڑی عجیب سی آیت، اور آج اتفاق دیکھیں تبھی تو کہتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کے معجزے کبھی ختم نہیں ہوں گے. کافی عرصے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ابھی خلاصہ قرآن سے گزرے ہیں. یہ آیت آج سمجھ میں آئی اور یہ ہم نے پڑھی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی 8ویں آیت ہے
کہ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. یعنی اللہ پھر دلیل دے رہا ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے، نارمل انسان تھے. ہاں ہم جیسے نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. اللہ نے ان کی جو صفات اور ان کی جو کمالات اور ان کے درجہ ہم سے بہت بلند تھے، لیکن تھے وہ انسان، کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، اور ان کو بھی موت آتی تھی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ اللہ کی حکمتوں میں سے. غرض کے کہنے کا مقصد میرا آج یہ تھا کہ ہم نے جو یہ بغیر تحقیق کے باتیں ماننا شروع کر دی ہیں. اب یقیناً وہ میرے پاس ویڈیو میں پاس تھے، لیکن ٹائم چونکہ کم تھا میں اس لیے وہ ویڈیو شامل نہیں کر سکا. ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان کے اندر ایسے ایسے پیر آ گئے ہیں کہ کھلم کھلا دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم انکار کرنے کو تیار ہو جائیں. بلکہ ان کو کچھ کہو تو برا مان جاتے ہیں، وہ بڑی پرانی گالی دیتے ہیں کہ تم لوگ تو وہابی، تمہیں کیا پتا دین کا. ابھی لیٹسٹ پتا چلا ہے حیدرآباد پاکستان میں دلہن والی سرکار کا جلوس نکلا تھا، جملہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے. وہ اپنے آپ کو کس کی دلہن کہتے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے. پورا ولی مطلب وہ مولوی صاحب ہیں، لال رنگ کی داڑھی لگائی ہوئی ہے، اور پورا دلہن کا لباس، گوٹے والا دوپٹہ اور دونوں گوٹے والی قمیص اور گوٹے والا غرارہ پہن کے بیٹھتے ہیں، اور مسلمانوں کا پرخلوص، مسلمانوں کا جم غفیر لگا ہوا ہے کہ صاحب تو بہت بڑے پیر ہیں. تھوڑی کتاب پڑھ لیتے، کتاب چھوڑیں قرآن ہی پڑھ لیتے، تھوڑی تحقیق کر لیتے کہ کس ولی اس سے پہلے، کس صحابی نے، اور اللہ کا سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہیں دیا ہے کہ عورت بن کے بیٹھے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں. ایک ہمارے شوشو والے سرکار ہیں، وہ ماشاءاللہ مائک پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کے تسبیح ہوتی ہے اور سامنے مجمع ہوتا ہے ہزاروں کا، وہ مائک پہ دم کرتے ہیں، پتہ نہیں اسپیکر سے کون سی دعا نکلتی ہے، سب پہ دم ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ آج کل وہ بہت پاکستان میں پاپولر ہو رہے ہیں، ان کے بیرون ملک کے دورے شروع ہو چکے ہیں، اور جتنا وہ کما رہے ہیں اللہ جانتا ہے. تحقیق جناب یہ تو وہابیوں کا کام ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا پہ اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنا ہے کہ براہ مہربانی دین کو سیکھنا ہو تو جیسی ہماری محفلیں منعقد ہوتی ہیں آن فیس ٹو فیس، ان میں بیٹھیں. فیس بک اور یوٹیوب دین سیکھنے کا ذریعہ قطعا نہیں ہے، خاص طور پہ اصلی دین سمجھنے کا. یہ چند گزارشات تھیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود اپنی تربیت کریں، اور کم از کم ہم سننے والے کسی پیغام کو چاہے کوئی بھیجے، کتنی بڑی ہستی کی طرف سے ہو، جب تک دلیل نہیں ہوگی، تحقیق نہیں ہوگی، اس کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے. اس کو وہیں ڈیلیٹ کر دینا بہتر ہے، چاہے وہ حق بات ہی کیوں نہ ہو، بجائے اس کے کہ آگے بڑھائیں اور وہ ناحق ہو اور قیامت میں ہماری وہ گرفت کا باعث بنے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں اللہ اس کو دور کر دے، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے نارمل زندگی پہ لوٹ سکیں. تمام لوگوں کے لیے ظاہر دعا ہے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہیں تو اللہ کے بندے، تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.